ایک شخص تھا، اسے اس کی بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، یہ جو غسل خانے کے اوپر درخت لگا ہوا ہے نا، اسے آپ کٹوا دیں۔ تو شخص نے کہا کیوں؟ تو اس عورت نے کہا کہ جب میں نہاتی ہوں نا تو چڑیاں وغیرہ یا پرندے جو ہے اس کے درخت پہ بیٹھتے ہیں تو مجھے ان سے بہت حیا آتی ہے۔ اس شخص نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، وہ بے زبان، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ کٹوا دے۔ خیر ایک دن ایسا آیا کہ وہ شخص کسی کام سے گیا اور اچانک وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ مخلص نہ پایا، وہ کسی غیر محرم کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کو پا لیا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ اسی وقت سب کچھ چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے اور وہ شہر یا ملک ہی چھوڑ کے وہ جو ہے نا چلا گیا اور وہ بغداد کے شہر میں جا بسا۔ اب بغداد کے شہر میں اس نے تجارت کا کام شروع کیا۔ تجارت میں اللہ پاک نے اسے بہت برکت دی، اس نے بہت پیسہ کمایا، نام کمایا اور شہر کے بڑے بڑے لوگوں میں اس نے بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس کی سلام دعا اور اس اٹھنا بیٹھنا شہر کے اس علاقے کے کوتوالی کے ساتھ بھی ہو گیا۔ اب کوتوال کے ساتھ بھی اس نے بیٹھنا شروع کر دیا، اس علاقے کے اتنا اس نے نام کما لیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ کوتوال کا گھر چوری ہو گئی، کوتوال کا گھر چوری ہو گئی اور معاملہ پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا، آگ کی طرح کہ یہ کیا ہو گیا، کوتوال کے گھر میں چوری ہو گئی، کوتوال کے گھر میں چوری ہو گئی۔ تو کوئی یعنی کہ ظاہر ہے اس کے پاس آنا لوگوں نے یعنی کہ افسوس کے لیے یا پوچھنے کے لیے کہ کیسے چوری ہوئی ہے، یعنی کہ ان معاملات کے لیے لوگ ملنے آ رہے تھے۔ تو وہ بھی جو ہے نا کوتوال کے پاس گیا وہ شخص۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص کو دیکھا، وہ بڑا پرہیزگار اور بڑا متقی بندہ تھا، یعنی کہ وہ بڑا یعنی کہ چہرے سے بڑا بہت ہی معزز نظر آ رہا تھا اور وہ اپنے پاؤں کے ایڑیوں کے بل جو ہے نا وہ ایڑیوں کو اٹھا کے پنجوں کے بل چل رہا تھا، ایڑیاں اس نے اٹھائی ہوئی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ کون شخص ہے، معزز سا انسان ہے یہ، اور یہ کیوں اپنی ایڑیاں اٹھا کے چل رہا ہے؟ تو ایک شخص نے بتانے والے نے بتایا کہ یہ بہت معزز شخص ہے۔ نے کہا اچھا۔ تو جب اسے پوچھا کہ آپ ایڑیاں کیوں اٹھا کے چل رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں اس لیے چلتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے چلتے ہوئے کوئی کیڑی نہ آ جائے اور مر نہ جائے اور میری وجہ سے کسی کیڑی وغیرہ کی یا کسی اس طرح کے جانور کی جو ہے نا جان نہ چلی جائے۔ جو ہی اس شخص نے یہ الفاظ سنے اس پرہیزگار سے تو ہی اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں دعویٰ کرتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ چور یہی ہے۔ اب کوتوال کا دوست اور بڑا قریبی تھا، وہ بھی جو پرہیزگار اور متقی تھا اور بڑا یعنی کہ اس کا نام تھا۔ اب اتنی بڑی بات کہنا بہت بڑی بات تھی، اس کی سزا بہت بڑی ہو سکتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ تم سوچ بھی رہے ہو اور تم پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ چور یہی ہے اور اسی کے پاس یہ جو پرہیزگار بنے پھر رہا ہے اسی کے پاس سامان ہے۔ تو جب اس کی تلاشی ہوئی تو واقعی سامان اسی کے پاس سے ملا۔ جب اس کے پاس سے سامان ملا تو وہ کوتوال نے کہا کہ یار تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ چور ہے، کیسے تم نے اتنا دعویٰ کر دیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو بہت بڑے پرہیزگار بنے پھرتے ہیں نا، اصل میں جو ہے نا کچھ کام بھی جو ہے نا انہی کے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بہت سارے جو ہے نا غلط کام انہی کے ہوتے ہیں۔ بس یہ جو پرہیزگاری جو بہت زیادہ پاک باز بن کے پھر رہا تھا نا، اسی پاک بازی نے مجھے اس پر شک کرنے پہ مجبور کیا۔ تو دوستو کچھ لوگ دکھاوے کے ہوتے ہیں کہ بس جو کرنا دکھاوا ہی، ان کا اصل چہرہ کیا ہے یہ آپ جانیں تو ہی پتا چلے کہ یہ کیا ہے، آپ کے سامنے اگر آئے تبھی آپ کو پتا چلے کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے۔